باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المؤمنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ ان المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ بحث ہماری پیچھے یہ چل رہی تھی کتاب الصلاۃ کی 11 فصلوں میں 8ویں فصل جو قضاء کے بارے میں ہے۔ ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں۔ پھر یہ بات کی تھی کہ باپ کی قضا نمازیں کون سی؟ آیا وہ جو مریض ہونے کی حالت میں نہیں پڑھی ہیں وہ قضا کرے گا، یا مطلق جو بھی نہیں پڑھی ہیں وہ قضا کرے گا؟ وہ ایک بحث اور مصنف کے اقوال مختلف تھے، پیچھے بیان ہوئے۔ آج جو میں نے پڑھنا ہے نا اپنے عزیزوں کی خدمت میں وہ یہ ہے وَهَلْ يُشْتَرَطُ كَمَالُ الْوَلِيِّ عِنْدَ مَوْتِهِ قَوْلان۔ سوال یہ ہے پچھلی بحث کو مد نظر رکھ کر کہ بڑے بیٹے پر باپ کی قضا نمازیں واجب ہیں، اس کو مد نظر رکھ کر ایک سوال کر رہا ہوں جو کتاب میں کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ کیا ولی کا کامل ہونا شرط ہے باپ کی موت کے وقت؟ جب باپ فوت ہوا ہے تو ولی جو ہے وہ کامل ہو، بالغ ہو، یہ شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ توجہ فرمائیے، باپ کی موت کے وقت کیا ولی کا کامل ہونا یعنی بالغ ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ دو قول ہیں۔ ایک قول مصنف کا ذکر میں ہے، وہ فرماتے ہیں ولی کا کامل ہونا شرط ہے۔ دو قول ہیں، ایک قول ذکر میں کیا ہے کہ ولی کا کامل ہونا میرے عزیزو شرط ہے، کامل ہونا چاہیے۔ جب باپ مرائے تو وہ جو ہے نا ولی وہ کامل ہو۔ کیوں؟ کیونکہ رفع القلم عن الصبی والمجنون ہے، بچہ اور مجنون سے قلم اٹھایا گیا ہے اور اس کے اوپر تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ اور دوسری دلیل یہ دیتے ہیں کہ جب وہ کامل ہوگا تو شک کریں گے کہ جب بچہ تھا تو اس کی گردن میں تکلیف نہیں آئی تھی، بالغ ہونے کے بعد اور کامل ہونے کے بعد کیا اب وہ نماز پڑھنے والی جو تکلیف ہے وہ بیٹے کے اوپر آئی ہے یا نہیں آئی ہے؟ شک کریں گے، برات جاری کریں گے۔ حصول کمال کے بعد جو ہے برات دلیل ہے۔ یہ دو دلیلیں انہوں نے اس بات کی دی ہیں کہ باپ کی موت کے وقت ولی کا کامل ہونا شرط ہے۔ پہلی دلیل رفع القلم عن الصبی ہے، بچے پہ تو کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، اور اصالت البرات ہے بعد ذالک، بعد از بالغ، بعد از حصول اکمال جو ہے اگر شک کریں گے کہ اس کے ذمے جو ہے باپ کی قضا نمازیں ہیں یا نہیں ہیں تو برات جاری کریں گے۔ جو دوسری دلیل ہے، دوسرا قول ہے، وہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ بالغ ہونے کے وقت نمازیں قضا پڑھنا باپ کی واجب ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے بچہ تھا، لیکن جب بالغ ہوگا
تو بالغ ہونے کے وقت باپ کی قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے۔ جب باپ فوت ہوا تھا تو یہ بچہ تھا، ٹھیک، لیکن جب بالغ ہوگا تو بالغ ہونے کے وقت قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے۔ دلیل کیا ہے جی؟ کہتے ہیں اطلاق نص ہے، یہ پہلی دلیل کہ نص مطلق ہے۔ نص میں یہ بات نہیں ہے کہ بھائی نا وہ باپ کی موت کے وقت جو ہے نا کامل ہو، بلکہ یہی آیا ہے کہ بڑے بیٹے پر ہیں، چاہے وہ اس وقت بچہ تھا اور بعد میں بالغ ہو جائے یا اس وقت ہی بالغ ہو، نص مطلق ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ جو قضا ہے یہ حبوہ کے مقابلے میں ہے۔ حبوہ کا معنی میرے بچے ہوتا ہے لغت میں عطیہ، ویسے اصطلاح میں ان چند چیزوں کو حبوہ کہا جاتا ہے، تلوار، گھوڑا، انگوٹھی، قرآن مجید، ان چیزوں کو حبوہ کہا جاتا ہے۔ اور باپ جب فوت ہوتا ہے تو یہ باپ کے پاس اگر یہ چیزیں ہیں، تلوار ہے، گھوڑا ہے، انگوٹھی ہے، قرآن مجید ہے، تو یہ چار ایک چیزیں بڑے بیٹے کو دی جاتی ہیں، یہ بڑے بیٹے سے مخصوص ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ بڑا بیٹا لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں قضا نمازیں بھی تو بڑے بیٹے پر واجب ہیں، لہذا حبوہ کے مقابلے میں ہیں۔ حبوہ بڑا بیٹا لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں یہ قضا نمازیں پڑھتا ہے۔ توجہ فرمائی، یہ بات آج آپ کی خدمت میں کرنی ہے۔ دوبارہ اگر کہتے ہیں تو عرض کر دیتا ہوں، بھلا آج کی بحث کیا ہو رہی ہے کہ بھائی آپ نے کل کہا ہے کہ بڑے بیٹے پر جو ولی ہے اس پر باپ کی قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے، تو آج کی بحث میں ہم نے یہ سوال کیا ہے کہ جب باپ فوت ہوا ہے تو فوت ہونے کے وقت اس ولی کا کیا کامل ہونا شرط ہے یا شرط نہیں ہے؟ تو عرض کیا ہے کہ دو قول ہیں۔ ایک قول کہتا ہے کہ کامل ہونا ولی کا شرط ہے، کیونکہ رفع القلم نے سبھی بچے پر کوئی تکلیف ہی نہیں آتی ہے، اور جب بالغ ہوگا شک کرے نا کہ اس پر اب قضا نمازیں ہیں یا نہیں، پہلے بچہ تھا بالغ ہو گیا ہے یا نہیں، ہم اصالت البرات جاری کریں گے، لہذا باپ کی موت کے وقت اس کا بالغ اور کامل ہونا شرط ہے۔ اس کے مقابلے میں دوسرا قول یہ کہتا ہے کہ ولی کا باپ کی موت کے وقت کامل ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، تو اس وقت باپ کی قضا نمازیں پڑھنا واجب ہے۔ اس قول کی کیا دلیل ہے؟ اطلاق نص ہے، نص مطلق ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ باپ کی قضا نمازیں حبوہ کے مقابلے میں ہیں۔ حبوہ بڑا بیٹا لیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کہا گیا ہے کہ وہ قضا نمازیں پڑھتا ہے۔ یہ انشاءاللہ مطلب حل کرنا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بھائی یہ جو ولی ہے اس کے اوپر جو ہے نا واجب نمازیں، قضا نمازیں، کیا شرط ہے کہ اس کے اپنی بھی مطلب ہے قضا نمازیں نہ ہوں؟ کیا شرط ہے؟ ٹھیک ہے یا نہیں؟ باپ کی اس نے پڑھنی ہے نا، تو کیا خود بیٹے کے اوپر اپنی قضا نمازیں نہیں ہونی چاہیے؟ فرماتے ہیں نہیں، یہ بھی شرط نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا سبب مختلف ہے۔ ایک اپنی قضا نمازیں ہیں اور دوسری باپ کی ہیں، دونوں کا سبب الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بیٹے کا باپ کی نمازیں پڑھنے کے لیے اپنے اوپر قضا نماز کوئی نہ ہو، یہ شرط نہیں ہے۔ پھر یہ ساری شکیں ہیں آج کے درس میں کچھ۔ اگر نہیں آغا جان، ایک سوال میں یہ بنا رہا ہوں آپ کے لیے جو کتاب میں آیا ہے کہ کیا یہ جو ولی ہے
یہ کسی اور کو اجارے پہ اپنے باپ کی قضا نمازیں پڑھوا سکتا ہے؟ واجب تو ولی کے اوپر ہے نا، واجب تو اس بڑے بیٹے کے اوپر ہے، لیکن خود نہیں پڑھتا، کسی اور کو دے دے اور وہ اس کے باپ کی قضا نمازیں پڑھے۔ کیا ولی باپ کی قضا نمازیں کسی اور سے اجارے سے پڑھوا سکتا ہے یا نہیں پڑھوا سکتا؟ توجہ فرمانا، ایک قول یہ ہے کہ پڑھوا سکتا ہے، دوسرے کو پیسے دے کر پڑھوا سکتا ہے، اور دوسرا قول یہ آ رہا ہے کہ نہیں، کیونکہ باپ کی قضا نمازوں کا تعلق اس بیٹے پہ آیا ہے جو کہ زندہ ہے، اور زندہ کی جو نیابت ہے وہ قبول نہیں ہے۔ یعنی مطلب میں مختصر کہوں کہ نہیں پڑھوا سکتا۔ بیٹا باپ کی قضا نمازیں خود پڑھے گا، کسی دوسرے سے نہیں پڑھوا سکتا ہے۔ یہ دوسرا قول ہے جو کہ ہم نے پڑھنا ہے آغا جان۔ ٹھیک ہو گئی بات آغا جان؟ اور پھر اسی بات کے اوپر نتیجہ یہ نکلے گا کہ اگر کوئی بندہ اپنی مرضی سے اس کے باپ کی قضا نمازیں پڑھنا چاہے تو وہ پڑھ سکتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں تبرع، بغیر مطلب مفت میں، بغیر پیسے لیے کوئی مفت میں تبرعاً اس کے باپ کی قضا نمازیں کوئی تیسرا بندہ پڑھنا چاہے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ یہ تبرع والی بات بھی اسی پہلے والی بات کے اوپر جو ہے نا مطلب کیا ہوتی ہے، متفرع ہوتی ہے، اور اسی کے اوپر اس کا انحصار ہے۔ کون سی؟ اجارہ دینا، اجارے پر دینا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اگر ہم نے کہا اجارے پر دینا جائز ہے تو تبرع بھی جائز ہے، اگر کہا جائز نہیں ہے خود پڑھے گا تو تبرع بھی پھر جائز نہیں ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہو؟ اس کے بعد اگلا بات آگا جان، اگر میت نے یعنی اس کے باپ نے قضا نمازوں کی وصیت کی ہو کہ میری قضا نمازیں مطلب ہے پڑھوانا، وصیت کی ہو، وصیت بھی ایسی کی ہو جو نافذ ہوتی ہے، ایک ثلث، ٹھیک ہے نا، ایک ثلث کی حد تک، ثلث سے کم پر، ٹھیک ہے، جو وصیت مطلب ہے آئی ہے کہ اس حد تک وصیت نافذ ہو سکتی ہے، باپ نے نمازوں کے قضا کرنے کی وصیت کی ہو، وصیت جو نافذ ہوتی ہے، تو پھر نمازیں جو ہے نا ولی سے ساقط ہیں۔ اور اگر اس نے بعض نمازوں کی وصیت کی ہو، 2 سال کی مثلاً قضا نمازیں بنتی ہیں، سال کی وصیت ہے، تو وہ جو 1 سال کی باقی ہے وہ اس ولی کے اوپر واجب ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آگا جان؟ اب یہاں جیسا میں نے عرض کیا ہے چاند ایک یہاں شکے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں، ان کو آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، بس یہ تھوڑا سا مد نظر ذہن میں رکھنا، ٹھیک ہے نا، اور بڑا آسان ہے بات، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، توکلت علی اللہ حسبی اللہ وحل یشترط کمال الولی عند موتہ، کیا ولی کا کامل ہونا شرط ہے عند موتہ، عند موت اب؟ قولان، 2 قول ہیں، واستقرب فی الذکر اشتراطہ، مصنف نے ذکر میں قریب کیا اشتراطہ، اشتراط کمال، کہ کمال ہونا شرط ہے۔ دلیل لرفع القلم عن الصبی، کیونکہ صبی سے قلم اٹھایا گیا ہے، ٹھیک ہے یہ نہیں، والمجنون، اور مجنون سے بھی قلم اٹھ گیا ہے۔ دوسری دلیل اصالت البراۃ بعد ذالک، بعد ذالک یعنی بعد حصول اکمال، کامل ہونے کے بعد جو ہے اصالت البراۃ جاری کریں گے۔ جب یہ بچہ تھا اور بالغ ہو گیا، ہم شک کرتے ہیں کہ اس پر اب قضا نمازیں ہیں یا نہیں، بچپن میں تو تکلیف نہیں تھی، اب ہیں یا نہیں، برات جاری کریں گے کہ اب بھی نہیں ہیں۔ دوسرا آغا جان جو قول ہے جو کہتا ہے کہ کامل ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ جب بالغ ہوگا نا تو پھر
اس بچے پر جب بالغ ہوگا کو باپ کی قضا نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ توجہ، وَوَجْهُ الْوُجُوبِ عِنْدَ بُلُوغِهِ اطلاق النص سے دلیل وجوب قضا عند بلوغه جب ولی بالغ ہو کیا ہے؟ اطلاق النص، نص مطلق ہے جی۔ اور دوسری دلیل وَقَوْنُهُ فِي مُقَابَلَةِ الْحَبْوَةِ، کونہ یہ وجوب قضا مقابل حبوہ ہے، جس کا میں نے عرض کیا ہے حبوہ کیا ہوتا ہے۔ اگلی بات وَلَا يُشْتَرَطُ خُلُوُّ ذِمَّتِهِ مِنْ صَلَاةٍ وَاجِبَةٍ، ولی کا ذمہ نماز واجبہ سے خالی ہونا شرط نہیں ہے کہ بھائی ہم کہیں اس پر اپنی کوئی قضا وغیرہ نماز ذمہ نہ ہو، ٹھیک ہے نا، نہیں یہ شرط نہیں ہے۔ ولا یشترط، شرط نہیں ہے، خلو ذمتہ، ولی کا ذمہ خالی ہونا، من صلاۃ واجبۃ، واجبہ نماز سے ولی کا ذمہ خالی ہونا شرط نہیں ہے۔ کیوں؟ لتغیر السبب، کیونکہ سبب مختلف ہے۔ ایک سبب ہے اپنی نمازوں کا، اپنی نمازیں جو قضا ہوئی ہیں اس کا سبب الگ ہے، اور باپ کی قضا نمازوں کا سبب الگ ہے، سبب الگ الگ ہیں۔ لتغیر السبب، سبب مختلف ہیں، فیلزمان معا، پس دونوں لازم ہیں، یعنی اپنی قضا بھی اور باپ کی قضا بھی دونوں لازم ہیں معاً۔ وَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَا سَبَقَ سَبَبُهُ، کیا اس قضا نماز کا مقدم کرنا واجب ہے، ما سبق سببه، جس کا سبب پہلے ہے۔ اپنی قضا نمازیں پہلے ہیں، ٹھیک ہے، یا باپ کی قضا نمازیں پہلے ہیں، جس کی قضا نمازیں پہلے ہیں، ٹھیک ہے، کیا جس کا سبب پہلے اس کو مقدم کرے۔ توجہ کرو، اپنی ہیں یا باپ کی ہیں۔ وَهَلْ يَجِبُ تَقْدِيمُ مَا سَبَقَ سَبَبُهُ، کیا مقدم کرنا واجب ہے وہ نماز جس کا سبب پہلے ہے۔ وجہان، دو وجہ ہیں، اختار فی الذکر ترتیبا، مصنف نے ذکر میں ترتیب کو اختیار کیا ہے کہ جس کا سبب پہلے ہے نا وہ پہلے پڑھے گا۔ اگلا سوال جو تھا مد نظر رکھو، وَهَلْ لَهُ اسْتِئْجَارُ غَيْرِهِ، وَهَلْ لَهُ، کیا ولی کے لیے استئجار غیرہی کہ اپنے علاوہ کسی کو اجارے پر دے دے، باپ کی قضا نمازیں جو پڑھنی ہیں کسی اور سے پڑھوائے اجارے پہ۔ وَهَلْ لَهُ، کیا ولی کے لیے استئجار غیرہی کہ اپنے کے علاوہ اجارے پر دے دے، اپنے کے علاوہ اجارے سے پڑھوائے۔ وَهَلْ لَهُ استئجار غیرہی، کیا ولی کے لیے غیر کو اجارہ دینا، یحتملہ، ہو کی ضمیر کیا ہے، استئجار، اجارے کا احتمال ہے، اجارے کا احتمال ہے۔ دلیل لأن المطلوب القضاء، اس لیے کہ مطلوب قضا کرنا ہے، یہ خود پڑھے یا کسی سے پڑھوائے، مقصود مطلوب تو قضا کرنا ہے نا۔ وَهُوَ مِمَّا يَقْبَلُ النِّيَابَةَ بَعْدَ الْمَوْتِ، وَهُوَ، اور یہ قضا وہ چیز ہے جو موت کے بعد نیابت کو قبول کرتی ہے۔ یہاں تک یہ دلیل ہو گئی کہ ولی اجارے پر پڑھوا سکتا ہے، خود نہ پڑھے کسی اور سے پڑھوا سکتا ہے، یہاں تک دلیل یہ ہے۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ یہاں سے یہ ہے اگلی دلیل کہ نہیں پڑھوا سکتا۔ وَمِن تَعَلُّقِهَا بِحَيٍّ وَإِسْتِنَابَتُهُ مُمْتَنِعَةٌ، وَمِن تَعَلُّقِهَا، یعنی نیابت جو میت کی ہے، وَمِن تَعَلُّقِهَا، نیابت کا تعلق بِحَيٍّ، حی سے ہے، نیابت جو باپ کی نیابت ہے اس کا تعلق کس سے ہے، بِحَيٍّ، زندہ سے، زندہ جو بڑا بیٹا زندہ ہے اس کے اوپر آیا ہے۔
واستنابتہ ممتنعۃ، اور زندہ کی نیابت ممتنع ہے۔ واختار فی الذکر المن وفی صوم الدروس الجوازا، ذکر میں مصنف نے من استجار کو اختیار کیا ہے، ذکر میں کہا اجارہ دینا منع ہے، اور صوم دروس میں فرمایا ہے الجوازا کہ جائز ہے، اجارہ دینا جائز ہے۔ وعلیہ یتفرع تبرع غیرہ بہ، علیہ اسی جواز اور عدم جواز اجارے پر متفرع اور مترتب ہوتا ہے تبرع غیرہ بہ، غیر ولی کا قضا نمازیں تبرعاً پڑھنا اسی جواز اور عدم جواز پر متفرع ہوتا ہے۔ یعنی کیا میرے بچے، یعنی اگر ہم نے کہا کہ اجارہ دینا جائز ہے تو تبرعاً پڑھنا بھی جائز ہے، اگر کہا اجارہ دینا جائز نہیں ہے خود پڑھے گا ولی تو پھر تبرع بھی جائز نہیں ہے۔ والاقرب الاختصاص الحکم بالولی، اقرب یہ ہے کہ یہ حکم مخصوص ہے ولی کے ساتھ، یعنی باپ کی قضا نمازیں خود اس کا جو بڑا بیٹا ہے، خود اس کا بڑا بیٹا جو ہے وہی پڑھے گا، اسی بڑے بیٹے پر واجب ہے، ٹھیک ہے نا۔ فلا یتحملها ولیہ، پس فلا یتحملها قضا نمازوں کو متحمل نہیں ہوگا، نہیں پڑھے گا ولیہ، ولی کا کیا مطلب ہے، یعنی بیٹے کا بیٹا، یعنی آگے والا بچہ جو ہے نا اس کا، وہ اپنے دادا کی قضا نمازیں نہیں پڑھے گا، بیٹے کا اگلا جو بیٹا ہوگا تو اس کا پیچھے والا دادا لگے گا نا، یعنی اس کا اپنا بیٹا جو ہے نا وہ دادے کی قضا نمازیں نہیں پڑھے گا، اس کے اپنے بیٹے پر قضا نمازیں، اللہ کرے میں نے یہ بات پہنچا دی ہو۔ والاقرب اختصاص الحکم بالولی، اقرب یہ ہے کہ یہ حکم قضا نمازوں والا مخصوص ہے ولی کے ساتھ۔ فلا یتحملها ولیہ، فلا یتحملها، یہ صلاۃ قضا فلا تحمل نہیں کرے گا یعنی نہیں پڑھے گا، ولی یعنی بیٹے کا آگے بیٹا۔ وَإِن تَحَمَّلَ مَا فَاتَهُ عَن نَفْسِهِ، ان تحمل، اگرچہ ولی تحمل کرے گا یعنی انجام دے گا، پڑھے گا ما فاتہ من نفسہ، جو خود ولی سے فوت ہوئی ہیں، خود جو ولی سے فوت ہوئی ہیں، اور ولی کا ولی جو اس ولی کا آگے بیٹا ہے وہ اپنے باپ کی تو پڑھے گا نا، دادا کی نہیں پڑھے گا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ وَإِن تَحَمَّلَ مَا فَاتَهُ عَن نَفْسِهِ، اگرچہ ولی تحمل کرے گا جو فوت ہو گئی ہیں عن نفسہ یعنی خود ولی سے۔ وَلَوْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِقَضَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ تُنْفَذْ سَقَطَتْ عَنِ الْوَلِي، اگر میت وصیت کرے بِقَضَائِهَا، نمازوں کے قضا کرنے کی، عَلَى الْوَجْهِ، اس وجہ پہ تنفذ کہ وہ وصیت نافذ ہے، ٹھیک ہے نا۔ پورے مال کا جو ترک ہے اس ایک ثلث پہ تو اس کی وصیت کہتے ہیں نا نافذ ہے، سارے مال کی تو وصیت نہیں کر دی نا، ٹھیک ہے۔ وصیت ایسی ہے جو نافذ ہوتی ہے شریعت میں، اس حد تک کی ہے ساقطت عن الولی، نماز ولی سے ساقط ہے۔ وبالبعض، بالبعض کا پیچھے کرو، ولو اوصل میت، ٹھیک، بالبعض، اگر میت وصیت کرے بالبعض، ٹھیک ہے یہ نہیں، بعض کی وصیت کرے، اگر میت بعض نمازوں کی وصیت کرے، عرض میں نے مثال میں کی تھی، 2 سال کی ہیں مثلا 1 سال کی وصیت کی ہے، 10 سال کی ہیں فرض کریں تو 5 سال کی وصیت کی ہے، واجب الباقی، تو باقی نمازیں ولی پر واجب ہیں، جتنی وصیت ہو گئی وہ ختم ہو گئیں، جو باقی بچ گئی ہیں ان کا پڑھنا تو واجب ہے نا۔ وَلَوْ أَوْصَى الْمَيِّتُ بِقَضَائِهَا عَلَى الْوَجْهِ تُنْفَذْ، اگر میت وصیت کرے قضا نمازوں کی علی الوجہ، اس وجہ پر کہ تنفذ وہ وصیت نافذ ہے، سقطت عن الولی،
وہ نماز ولی سے ساکت ہے، و بالبعد یعنی ولو اوصل میت بالبعد، اگر میت بعض نمازوں کی وصیت کرے، وجب الباقی تو باقی واجب ہیں۔ یہ بھائیو اس پچھلا جو ہم نے یجب علی الولی قضاء ما فات اباہو سے تھا وہ مسئلہ مربوط۔ اب اگلی بات میری سننا، کہتے ہیں توجہ کرو بڑی توجہ، اگر مکلف سے نمازیں فوت ہو گئی ہیں جو قابل شمارش نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، پتہ نہیں کتنی ہیں، 10 سال کی ہیں، 15 سال کی ہیں، 20 سال کی ہیں، پتہ نہیں ہے، اگر مکلف کی نمازیں فوت ہو گئی ہیں جو بہت زیادہ ہیں، ما لم یوسی ہے، قابل شمارش نہیں ہیں، بہت زیادہ ہیں، زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو اب اس کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ ایک مکلف کی بہت سی نمازیں ہوں جن کا اس کو کوئی پتہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہیں، تو یہ اب جی کیا کرے؟ مسئلہ بتاؤ مولانا صاحب۔ مکلف ہے، اس سے بہت سی نمازیں چلی گئی ہیں، فوت ہو گئی ہیں، اس کو زیادہ ہونے کی وجہ سے کوئی پتہ نہیں ہے کتنی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ کیا کرے؟ فرماتے ہیں یہ کوشش کرے زن کو حاصل کرے، مثلا تھوڑا سوچنے بیٹھ جائے، سوچتا کہے کہ نہیں بھائی نا، یہ جو نمازیں ہیں نا مثلا 15 سال کی نہیں ہیں، 10 سال کی ہیں، 10 سال کی نہیں ہیں، 7 سال کی ہیں، سوچ کے جس پر ظن ہو اس کے اوپر یہ عمل کرے گا، اور ظن پر بنا رکھے گا، اور جس پر ظن ہے نا اتنے سال کی پھر یہ کیا کرے گا؟ قضا کرے گا۔ توجہ فرمائیے اگر جان، مسئلہ میرا کلیئر ہو گیا یا نہیں؟ ایک مکلف ہے، اس سے نمازیں فوت ہو گئی ہیں، زیادہ ہیں، پتہ نہیں ہے، تو جناب اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہ بندہ کیا کرے؟ عرض کیا ہے کہ تھوڑا سا کوشش کرے ظن کو حاصل کرنے کی، ظن کو حاصل کرے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ اور پھر اس ظن کے اوپر عمل کرے، چاہے وہ جو نمازیں اس کی فوت ہوئی ہیں وہ زیادہ مثلا ایام ہیں، یا فرض کریں ایک ہی نماز ہے جو کہ نماز ایک ہے لیکن کئی دن مثلا وہ نہیں پڑھی ہے، جیسے عام طور پر عام بندے صبح کے وقت صبح کی نماز قضا کر دیتے ہیں، نہیں پڑھتے، تو مثلا ایک ہی نماز ہے لیکن پتہ نہیں کئی سال اس کو نہیں پڑھا ہے، یا کئی دنوں کی بنتی ہے، اس میں فرق نہیں ہے۔ توجہ، وَلَوْ فَاتَ الْمُكَلَّفُ مِنَ الصَّلَاةِ مَا لَمْ يُؤْصِهِ لِكَثْرَتِهِ تَحَرَّى اجْتَهَدَ فِي تَحْصِيلِ الظَّنِّ بِقَدْرِهِ، اگر مکلف سے فوت ہو جائے من الصلوات نمازیں ما اتنی مقدار میں لم یؤصِیہ جن کو شمار نہیں کیا جاتا، یعنی بہت زیادہ ہیں، لِكَثْرَتِهِ زیادہ ہونے کی وجہ سے، لِكَثْرَتِ ما فات زیادہ فوت ہونے کی وجہ سے، تو کیا کرے؟ لو فاتا تحرّا اے اجتہد فی تحصیل ظن، ظن کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، وبنا علی ظنہ اور اپنے ظن پر بنا رکھے، وقضا ذلک القدر اور وہ جو مقدار ہے، ذلک القدر اور وہ جو مقدار جس پر ظن ہے اس کی قضا کرے گا، سواء کان الفائت متعدداً کایام کثیرۃ ام متحداً کفریضۃ مخصوصۃ متعددۃ، فرق نہیں ہے، فائت اور فوت ہونے والی نمازیں متعددتاً متعدد ہوں جیسے ایام کثیرہ، ام متحداً یا ایک نماز ہو، کا فریضۃ مخصوصۃ متعددۃ، فریضہ مخصوص ایک ہے لیکن ہے متعدد، کئی بار کئی دن صبح کی نہیں پڑھی، مثلا ہے نماز تو صبح کی لیکن کئی دن نہیں پڑھی۔ توجہ کرو، ولو اشتبہ الفائت فی عدد منحصر عادتاً وجب قضاء ما تیقن بالبراءۃ، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں ولو اشتبہ الفائت فی عدد، اگر وہ فوت ہونے والا عدد مشتبہ ہو، ٹھیک ہے نا، فی عدد منحصر ایک عدد منحصر میں اگر وہ فوت ہونے والا مشتبہ ہو جائے عدد منحصر میں، عادتاً جو عادتاً منحصر ہے،
واجب قضا ما تیقنا بہل برات، واجب ہے قضا کرنا، ٹھیک ہے نا، جس سے برات کا یقین ہو جائے، جیسے کا شک کے بین 10 و 20، جیسے شک کرے 10 اور 20 میں، میرے اوپر 10 نمازیں ہیں واجب ہیں یا 20 نمازیں میرے اوپر واجب ہیں، تو اب یہاں امر دائر ہے اقل اور اکثر میں، میرے اوپر 10 نمازیں واجب ہیں یا 20 نمازیں واجب ہیں، تو جو اقل ہے وہ یقین ہے، اقل یقین ہے کہ 10 جو ہے نا ہر حال میں واجب ہیں، تو یہ بندہ عقل پر بنا رکھے گا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ لیکن آگے شہید نے فرمایا ہے کہ یہ عقل پر بنا رکھنا ضعیف ہے۔ توجہ کرو، میں کہاں آپ کی خدمت تھا، یہاں سے وَلَوْ اشْتَبَهَ الْفَائِتُ فِي عَدَدٍ مُنْحَصِرٍ عَادَةً، اگر وہ فوت ہونے والا جو ہے وہ مشتبہ ہو جائے عدد منحصر میں، عادتاً عدد منحصر ہے، واجب قضاء ما تیقن بہ البراۃ، واجب ہے قضا کرنا جس سے برات کا کیا ہو جائے، یقین ہو جائے، کا شک کے بین 10 و 20، جیسے شک کرنا 10 اور 20 میں، وفیہ وجہ بالبناء علی الاقل، فیہ کیا مطلب، شک بین 10 و 20 میں کیا ہے، بنا ہے عقل پر، بنا رکھے گا عقل پر، یعنی 10 پڑھے گا اور اکثر سے پھر جو اگلے 10 ہیں اس سے برات جاری کرے گا۔ آگے فرمایا وَهُوَ ضعیف، شہید فرماتے ہیں وَهُوَ، یہ بنا عقل پر رکھنا یہ ضعیف ہے۔ لیکن ہمارے جیسے جو طالب علم ہیں ہم عرض کرتے ہیں، بہرحال ایک سوال ہی ہے، ہماری تو اتنی صلاحیت نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ خود آپ لوگوں نے، اصولیوں نے ہمیں یہ بات یاد دلائی ہے کہ جب امر دائر ہو اقل اور اکثر کے درمیان، اور اقل اور اکثر بھی استقلالی ہو، انشاءاللہ بعد میں عرض کروں گا اقل اور اکثر کی 2 قسمیں، اقل اور اکثر استقلالی، اقل اور اکثر ارتباطی، تو انشاءاللہ ایک دن وضاحت کروں گا۔ اقل اور اکثر استقلالی جو ہوتا ہے وہاں بتایا ہے اصولیوں نے کہ اقل کو لے لیتے ہیں، اکثر پر برات جاری کرتے ہیں۔ اقل اور اکثر استقلالی یہ ہے، چلو اشارہ بھی ہو جائے کہ یہ جو ہے نا دوسرے سے ہر ایک مستقل ہے، ایک کا دوسری سے رابطہ نہیں ہے، 10 ہیں یا 20 ہیں، 10 ہے تو بھی مستقل ہے، 10 دے دیے میں نے تو میرے اوپر پھر 10 اور رہ جائیں گے، بالآخر 10 مستقل ہیں۔ اگر میں 10 دے دیتا ہوں، کسی کے دینے ہیں 20 روپے، تو میں اگر 10 روپے دے دیتا ہوں تو 10 تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی نا، ٹھیک ہے یا نہیں، تو یہ مستقل ہیں۔ لیکن جو ارتباطی ہوتے ہیں نا، نماز 9 جز ہے یا 10 جز ہے، فرض کریں میں 9 جز پڑھتا ہوں، 10 جز ہو تو میری 9 بھی کسی کام کی نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں اقل اور اکثر ارتباطی۔ اور اقل اور اکثر استقلالی میں آگا اقل بتایا گیا ہے، یہ 10 اور 20 اقل اور اکثر استقلالی ہے یا نہیں، اقل کو لیں گے اکثر سے برات جاری کر دیں گے، یہ کیسے کہہ رہے ہیں وَهُوَ ضعیف۔ بالآخر ایک سوال تھا، ہمارا سوال ہی تھا طالب علم کا، ہمارے اندر وہ نہیں ہے، بس ایک اور تھوڑی بات کی ہے۔ وَهُوَ ضعیف، یہ عقل پر بنا رکھنا ضعیف ہے، اور حقیر، فقیر، سراپا تقصیر، سید اختر کیا کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ضعیف نہیں ہے، یہی جو سمجھ میں بات آتی ہے یہ قوی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔